بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے جو گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 24 اور 25 کے الفاظ کے معانی آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ توجہ فرمائیں، گزشتہ آیات میں کہا گیا تھا کہ کچھ چہرے یا بہت سارے چہرے قیامت کے دن شاداب ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور یہ علامت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ان کو ملنے والی ہیں، اور وہ اس رحمت کی طرف منتظر ہوں گے، نظریں ان کی اسی طرف لگی ہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس کس شکل میں ان کو عطا ہونی ہے۔ اس گروہ کے مقابلے میں ایک دوسرا بدنصیب گروہ ہوگا جو دنیا میں قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، نفس پرستیاں کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے جو زندگی گزارنے کا قانون بتایا تھا، اس قانون کے مطابق انہوں نے زندگیاں نہیں گزاری۔ تو آیت نمبر 24 اور 25 میں ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ توجہ فرمائیں، آیت نمبر 24 کے الفاظ کے معانی: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، وجوہ جمع ہے وجہ کی، اور وجہ کا معنی ہم نے آپ کو بتایا تھا، چہرے کو بنیادی طور پر وجہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور چونکہ چہرہ سب سے پہلے سامنے آتا ہے جب انسان کسی کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کا چہرہ سب سے پہلے اس کے سامنے آتا ہے، تو اسی مناسبت سے کسی بھی چیز کے سامنے والے حصے کو جو مد مقابل ہو اس کو بھی وجہ کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر مراد ظاہر ہے کہ انسانوں کے چہرے ہیں۔ وَوُجُوهٌ، اور بہت سارے چہرے، یومئذٍ، یوم یعنی دن، اذن یعنی اس دن، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ دن کہ جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو قیامت کا دن ہے، جس دن یہ حادثات رونما ہوں گے، اس دن بہت سارے چہرے باسرہ، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ باسرہ کے بنیادی حروف توجہ فرمائیں، با، سین اور را ہے۔ با، سین اور را کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کسی کام کا جلدی کر لینا، وقت سے پہلے کر لینا۔ مثال کے طور پر اگر پھل کو پکنے سے پہلے توڑ لیا جائے، کھا لیا جائے، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کے بدن پر کوئی زخم ہو جائے تو وہ پکتا رہتا ہے اور اس کے اوپر ایک ٹھوس سطح بن جاتی ہے، اور پھر وہ اندر سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اوپر سے جو ٹھوس سطح بنی ہوتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ لیکن اگر وقت سے پہلے اس کو چھیل لیا جائے تو دوبارہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت سے پہلے چھین لینا، یا وقت سے پہلے پکنے سے پہلے پھل کو کھانا، یا بطور کلی وقت سے پہلے جلدی کسی کام کا کر لینا یا اس کو جلدی کرنے کی طلب کرنا، یہ معنی ہے با، سین اور را کا۔ اس میں سے چہرہ بگڑنے کا معنی کیسے نکلا ہے توجہ فرمائیں۔ شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان جب پکنے سے پہلے پھل کو کھاتا ہے تو وہ پھل ابھی میٹھا نہیں ہوا ہوتا، کڑوا ہوتا ہے، اور جب انسان کوئی کڑوی چیز کھاتا ہے تو اس کا چہرہ بن جاتا ہے، اس کی شکل ذرا بری سی بن جاتی ہے، ناپسندیدگی کی وجہ سے، اس کڑواہٹ کی وجہ سے، اس برے ذائقے کی وجہ سے۔ تو باسرہ یعنی بگڑے ہوئے ہوں گے وہ چہرے۔ کیوں بگڑے ہوئے ہوں گے؟ اس ناگواری کی وجہ سے اور ان علامتوں کی وجہ سے جو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ عنقریب ان پر اللہ کا عذاب آیا ہی چاہتا ہے، قیامت آ گئی ہے،
جس کو وہ جھٹلایا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں زندگیاں گزار دی ہیں۔ تو جب یہ قیامت والا وعدہ جو اللہ نے کیا تھا اپنے نبی کے ذریعے اور اپنی کتاب قرآن کریم کے ذریعے، جب یہ وعدہ سچا ہو گیا تو اب انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگلا عذاب والا وعدہ بھی عنقریب سچ ہونے والا ہے، اور وہ عذاب ان پر آنے والا ہے جہنم کی شکل میں۔ تو اس کی وجہ سے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ناگواری کی وجہ سے۔ انسان بعض اوقات کسی چیز کو دیکھ کے اسے غصہ آئے، ناگوار گزرے تو بھی اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ کوئی کڑوی چیز ہو، ناگواری کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کا چہرہ بن جاتا ہے۔ تو اسی معنی میں جو ناگوار حادثات ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل چکا ہے، یہ بہت سارے چہرے قیامت کے دن باصرہ بگڑے ہوئے ہوں گے۔ پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ خوش نہیں ہے اور غم اور مصیبت کی حالت میں ہے۔ آیت نمبر 25 کے الفاظ کے معانی آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔